دیکھو میرے دوستو، مر تو سب کو ہی جانا ہے، چلے تو سب کو ہی جانا ہے، لیکن وہ انسان ہوشیار، سمجھدار، عقل مند ہے جو وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ وہ انسان ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ دیکھو، ہر انسان کو دنیا چھوڑ جانی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں انسان آیا ہے تو اسے موت آنی ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ دیکھو، اگر آج آپ نے تیاری نہیں کری تو ہمیں پہلے غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم پہلے اپنی تیاری کریں۔ دیکھو، بہتوں کے حال ایسے ہیں کہ لوگوں کی ماں ختم ہو جاتی ہیں، باپ ختم ہو جاتے ہیں، بھائی ختم ہو جاتا، بیٹا ختم ہو جاتا، یعنی کوئی اپنا عزیز ختم ہو جاتا ہے۔ میں ماں باپ سے بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کہ اگر کسی کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں، ماں یا باپ یا دونوں، تو اس انسان سے پوچھو جو ان کی اولادیں ہیں، جو ان کے اپنے ہیں، کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے، ان کو کیا احساس ہوتا ہے، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ تم ان سے پوچھو کہ ان کے دل کس حال میں ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن میں اگر آپ کو وہ بات بتاؤں جو آپ کو سکون دے، جو آپ کو بہتر بنا دے، جو آپ کے کام آ جائے، اگر تم ان کے لیے غم کرتے ہو، اگر تم ان کے لیے آنسو بہاتے ہو، دیکھو پیار تو سب کو ہی ہوتا ہے، پیار سب کو ہی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو آپ کا جسم ہے، بدن ہے، آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، بتاؤ کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ اس بدن سے محبت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں زیادہ، بتاؤ؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب ہوگا ماں باپ سے۔ میرے بھائی، جب انسان پر مصیبت آتی ہے، جب انسان برے حالاتوں میں پڑتا ہے، تو انسان سب کو بھول جاتا ہے کہ اگر انسان ہوشیار ہے، اگر میں اور تو ہم سب اگر ہوشیار ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی تیاری کریں، سب سے پہلے اپنا آپ کو اس عذاب سے بچانے کی تیاری کریں جو آگے آنے والی ہلاکتیں ہیں۔ ہم سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ہم پہلے اپنا آپ کو ہلاکتوں سے بچائیں۔ ہمارے ماں باپ ختم ہو گئے، بھائی ختم ہو گئے، دوست ختم ہو گئے، بہن ختم ہو گئی، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو ختم ہوا ہے، تو ہمیں رونے سے، آنسو بہانے سے، ان کو یاد کر کر اپنا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے سے، اپنا آپ کو پریشان کرنے سے میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ نہ تو ہمیں فائدہ ہوگا اور نہ ہی انہیں فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ اب ہم اگر اس کا اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں کاش وہ ہوتا، خوش ہوتے، ایسے ہوتے، ویسے ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر میں کہوں کہ کسی انسان کو ایک قید خانے میں ڈال دو، قید خانے میں، وہ انسان وہاں خوش رہے گا؟ بتاؤ، خوش رہے گا؟ اگر کسی کو قید خانے میں ڈالنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جو یہاں سے چلا گیا، اگر اچھی زندگی گزار کر گیا ہے تو میرے بھائیوں، یہاں سے جانے کی اسے خوشی ہے، وہاں جانے کی خوشی ہے، اس کو راحتیں ہیں، سکون ہے۔ اگر زندگی بری گزاریں گے، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر ہم زندگی بری گزاریں گے تو نافرمان کے لیے یہ دنیائی جنت ہے۔ سمجھتے ہو؟ جس کو یہاں سے جانے کے بعد جہنم نصیب ہو، رب کی نافرمانی کر کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اس کو وہ زندگی ایسی گزار کر جائے کہ اللہ کو ناراض کر دیا، گناہوں کی زندگی گزار کر گیا ہے، اس کو اوندم جہنم میں پھینک دیا جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے دنیا یہ جنت ہے، یہ دنیا اس کے لیے پھر سب کچھ ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مومن یعنی ایمان والے، جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر آج آپ کا کوئی ختم ہو گیا ہے تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگر ان کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اپنے عزیزوں کو، اپنوں کو، یا کسی کو بھی، ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ کے اگر سکون پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے دعائیں کرو، آنسو نہ بہاؤ، دعائیں کرو، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کتنا خوش ہوتا ہے، ایک ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں وہ کتنا خوش ہوتا ہے، ایک جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کراتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے رب کی قسم، جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کے اعمال، جو اعمال ہوتے ہیں جن سے بندہ کامیاب ہوگا، اب وہ دنیا میں وہ عمل نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا رجسٹر بند ہو چکا ہے، وہ خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن تم اس کے اعمال میں اضافہ کرا سکتے ہو۔ وہ کتنا خوش ہوگا بتاؤ؟ آپ اس کے لیے دعائیں کریں، پھر وہ آپ کا باپ ہو یا آپ کی ماں ہو یا آپ کا بھائی ہو یا آپ کا کوئی بھی ہو یا آپ کا بیٹا ہو، آپ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما۔ میرے رب کی قسم اس کو بہت فائدہ ہوگا تمہارے یہ عمل کرنے سے، تمہارے آنسو بہانے سے فائدہ نہ ہوگا، اس کی یاد میں تم کتنا ہی تڑپ لو، کتنا ہی پھڑک لو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ میرے بھائیو، آج تم اپنے حال دیکھو، اگر آپ کے ماں باپ ختم ہو گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میرے سب سے زیادہ غم ہے، میں سب سے زیادہ پریشان ہوں۔ ارے میرے بھائی، دنیا کے حال تو نے نہیں دیکھے ہیں، لوگوں کی کنڈیشنز تو نے نہیں دیکھی ہیں، لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے تو نے نہیں دیکھی ہیں۔ ارے تو ایک بار آنکھوں کو کھول کر دنیا کا چکر تو لگا، لوگوں کے حال تو دیکھ۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہے، کسی کا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی ہے تو ہو کر بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہو کر بھی کچھ بھی کسی کا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے حال دیکھو، اپنے جسم سے کتنا پریشان ہے، کیسی بیماریوں نے انہوں کو جکڑ رکھا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ رہنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں میں رکھا ہے، بہت اچھی زندگی گزروا رہا ہے۔ میرے بھائی، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں بہتر زندگی گزروا رہا ہے، ورنہ ہمارے حال کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سے بھی بری حالوں کے لوگ آج دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، ہم سے برے ان کے حال ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ ٹینشن نہ لو، جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ یہ الفاظ آپ نے سنا ہوگا، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو اس کے صرف جانے کا غم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہوئیں گے، اگر زندگی ایسی گزاری ہے، جو حالات پیش آ رہے ہوئیں گے اس سے تم باخبر نہیں ہو، بے خبر ہو، تم جانتے نہیں ہو، اس سے انجان ہو، اس کا علم نہیں ہے آپ کو، آپ اس سے محروم ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بندے کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، کیسے منظر کیسا ہوتا ہے قبر کا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کو کیسا منظر ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنے نبی کی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اپنے نبی کی حدیث۔ میرے بھائیو، اپنا عمل بنا لو، اپنی بھی قبر کو اچھی بنا لو، اپنی آخرت کو اچھی بنا لو اور اپنوں کی آخرت اچھی بنوا لو۔ اپنا عمل اچھا بناؤ، زندگی سوارو، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے جس کو اپنے گناہوں کی بدولت ہم نے اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے، اور اپنوں کے لیے بھی دعائیں کرو۔ ماں باپ چھوڑ گئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ گئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ گئے ہیں، کوئی تو چھوڑ کر گیا ہے جس کے جانے سے دل غمگین ہے، جس کے جانے سے دل اداس ہے، جس کے جانے سے اندر کا دل کھل نہیں پا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو رک نہیں پا رہا ہے، یہ شریر اپنی طاقت کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے بارے میں سوچ تو سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس نے زندگی کیسی گزاری ہے، اعمال کیسے بنائے،
اللہ کو کیسے راضی کیا، زندگی ایمان والی کیسے گزاری؟ ابھی تم ایمان سے بڑے محروم ہو میرے دوست۔ اس آخرت کی زندگی سے، اس قبر سے، اس حشر کے میدان سے، اس حساب کتاب کے دن سے ابھی تم بڑے بے خبر ہو، بڑے بے خبر ہو۔ سنو سنو، حدیث میں کیا آتا ہے، ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکروں پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے خوفناک نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو، اگر اپنوں سے محبت ہے تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی مغفرت کراؤ۔ ارے میرے بھائیو، ان کے لیے وقت نکالو، اپنے لیے وقت نکالو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس قبر کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے میرے بھائیو وقت نکالو، ورنہ قبر کا خوفناک گھڑا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب وہ پسلیوں کے ایک دوسرے میں بڑھاتی ہے قبر تو کیا حال ہوگا۔ دیکھو میری ٹانگ پر ایک چھوٹا سا دانہ، اور اتنا بڑا دانہ ہے کہ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ شاید اتنا چھوٹا سا دانہ کبھی میرے جسم پر نہ ہوا ہو، اتنا چھوٹا سا۔ حالانکہ دانے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی دانہ، کسی کے پھنسی وغیرہ ہو جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا دانہ میرے گھٹنے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے، ہر بری بلا سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہر ایک چیز ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے، ہر ایک برا منظر ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ یہ دنیا یہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے، یہ جسم تیرا نہیں ہے، اس پر تیرا قابو نہیں ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے دانے نے مجھے 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، مجھے ہلا رکھا ہے، سجدہ نہیں کرا جاتا، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اتنے سے دانے نے اتنی ساری ٹانگ کو سوجن سی کر رکھی ہے۔ دیکھو تو سی، یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائیو، یہ جو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بہتر دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ یاد رکھنا یہ چھوٹی سی پرابلم جسم کی، ایک چھوٹا سا، آپ کہہ سکتے ہو کہ جیسے ہم بولتے ہیں بل توڑ، ایسا ہو جاتا ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ کل جب قبر پسلی بڑھائے گی کیا ہوگا؟ جب جمبور، لوہے کی کیلیں اکھاڑنے والے جمبور سے ناخنوں کو پھاڑا جائے، گدی تک نتھووں کو پھاڑا جائے گا، کیا محسوس ہوگا بتاؤ؟ جب ایک پتھر سے سر کو کچلا جائے گا کیا محسوس ہوگا؟ جب کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، جب زقوم کھلایا جائے گا، جب اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیا سمجھتے ہو؟ کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ بھی درد نہیں ہوگا۔ ارے قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا سا دانہ ہے، اتنا سا کہ بہت چھوٹا سا، میں یوں کہتا ہوں کہ اگر اس کو دیکھے تو دکھتا بھی نہیں ہے، ہاں دکھتا بھی نہیں ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیسا درد ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی حفاظت کرو، اپنا اعمال بناؤ اور اپنوں کے لیے دعائیں کرو، تو ان کے لیے دعائیں کرو۔